السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ 3 سال کا بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس بچے نے معصومیت سے اپنی فنگر، اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈالی ہوئی، جیسے چھوٹے بچے اکثر انگوٹھا منہ میں ڈال لیتے ہیں، شہادت کی انگلی منہ میں ڈال لیتے ہیں، چوستے رہتے ہیں اس کو۔ اس معصوم پھول کو اس کی ماں نے پہلے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا، پھر گلا دبایا، پھر قتل کر دیا، اور پھر لوہے کی کپڑوں والی پیٹی اس کو خالی کیا۔ اس میں کچھ بستر تھے، کچھ کپڑے تھے، ان کو نکالا باہر اور اس کے اندر اپنے بچے کی لاش کو ڈالا اور پیٹی کو تالا لگا دیا، لاک کر دیا۔ کمرے میں چارپائی پڑی تھی، اس چارپائی کو پیچھے ہٹایا، اس جگہ کو، مٹی کو بیلچے سے کھودا، کھودنے کے بعد بڑا سا گڑھا نکالا، گڑھا نکال کے وہ لوہے کی پیٹی بیچ میں ڈالی، اور بیچ میں لوہے کی پیٹی ڈالنے کے بعد وہ مٹی جو سائڈ پہ کی تھی اس کو واپس اس کے اوپر ڈالا اور بیلنس کر دیا، لیول کر دیا۔ اس کے بعد اس جگہ پر چٹائی بچھائی، چٹائی کے اوپر گھر کے برتن رکھے، اور پھر اس کے اوپر دوبارہ چارپائی ڈال دیا۔ لالا خیر صلاح، کام تمام۔ اب میں کسی سے نہیں پکڑی جاتی، میں نے پکا کام ڈال دیا، اس ذہن کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ اب اس ڈائن ماں کو ماں کہنے کا حق باقی رہا ہے؟ دوران تفتیش پولیس نے جب اس سے حقائق جانے، معلومات لی، تو اس نے ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ وہ راز قابل سماعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے بے حیائی، بے شرمی پہلے اور بعد میں شادی کی، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا داری، ماں باپ، رشتوں کا بھی نہیں پتا۔ 3 سال کے بچے کو صرف فیڈر کا پتا ہوتا ہے، بس واش روم کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے واش روم جانا ہے۔ خیر، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں قتل کرے گی، پھر سگی ماں قتل کرے گی، پھر اس انداز میں قتل کرے گی۔ یہ پلاننگ میکر کون ہے؟ پلان کس نے؟ اکیلی اس نے بنایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے؟ اور کیا کیا حقائق اس نے تفتیش کے دوران کھولے؟ میں اس سے پردہ اٹھاؤں گی، اور اس قتل کو ٹھکانے لگاتے ہوئے جو ایفرٹس کی ہیں، جو معاملات کیے، اس کے بعد پولیس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اس نے تو دفن کر دیا، قصہ ہی ختم کر دیا، کیسے پتہ لگ گیا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ رحیم یار خان کا یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور رحیم یار خان کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے خانپور۔ خانپور کا موضع قادرپور، وہاں پر یہ وقوع پیش آیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے دانش، اور دانش کی بیوی کا نام ہے آنسا۔ دانش شادی ہو گئی آنسا سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام انہوں نے عمیر علی رکھا، اور عمیر علی جو ہے، اس کی عمر اس ٹائم 3 سال ہو گئی ہے۔ 4 سال پہلے 2021 میں ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ گھر کے اندر رہتا ہے دانش کی بیوی آنسا کا بیٹا عمیر علی، اور اس کی ایک دادی کا نام ہے حسینہ بی بی۔ یہ 4 لوگ گھر میں رہتے ہیں، اور گھر پہ فیملی ممبر کوئی نہیں ہے۔ عمیر جب پیدا ہوا تھا تو اس ٹائم عمیر سے پہلا حق اس کی ماں نے یہ چھینا کہ اس کو ماں کے دودھ سے محروم رکھا، یعنی اس کو فیڈ نہیں کرایا، اس کو دودھ نہیں پلایا، اور دھکے دینا، پھینک دینا، نفرت کا اظہار کرنا، بچے کے ساتھ کھیچم تانی کرنا، یہ معمول تھا اس کا۔ اب سگی ماں یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ ظاہر ہے گھر والے حیران ہی ہوں گے کہ کیا پاگل لڑکی بیاہ کے لیے آئے ہم، یہ کیا کر رہی ہے بچے کے ساتھ؟ خیر، اب اس بچے نے دودھ تو پینا ہے، کپڑے تو چینج کرنے ہیں، واش روم کے حساب سے پیمپرز تو لگنے ہیں اس کو۔ پھر یہ ساری ذمہ داری پوری کرتی تھی اس کی دادی حسینہ بی بی۔ بچے کو دودھ دینا، بیمار ہو گیا تو خیال رکھنا، پیمپر لگانا، کپڑے چینج کرنا۔ شوہر اس پر اکثر اوقات نالا ہوتا تھا، غصہ کرتا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری ماں تو بہت بوڑھی ہے، وہ بوڑھی عورت اس عمر میں کیسے اس بچے کو سنبھالے، تو تم اس کا خیال رکھا کرو۔ تو آگے سے آنسا کہتی تھی میں ہی تو رکھتی ہوں، اور رکھتا کون ہے؟ اور پھر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا گھر میں، خوب جھگڑا ہوتا تھا، اور ایٹ دی اینڈ حسینہ بی بی دادی بیچ میں آ کے کہتی تھی کوئی نہیں میں سنبھال لوں گی، اور جھگڑا ختم ہوتا تھا۔ اب یہ روٹین بن گئی تھی ان کے گھر کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 17 مئی کو دانش روٹین کے مطابق اپنے کام پر گیا ہوا ہے، اور دادی جو ہے وہ بھی کسی کام سے گھر سے باہر گئی ہوئی ہے۔ دادی واپس آئی، آ کے کہا عمیر عمیر عمیر، نظر کوئی نہیں آیا۔ ماں سے پوچھا میرا عمیر کہاں ہے؟ ماں نے کہا یہیں پر ہوگا، کھیل رہا ہوگا، آ جاتا ہے ابھی۔ پھر جواب دیا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا، پھر عمیر نظر نہ آیا، باہر کھیل رہا ہوگا۔ دادی پیچھے بھاگی، باہر جا کے گلی میں ڈھونڈا، آس پاس جگہوں پہ ڈھونڈا، کہیں پر عمیر نظر نہ آیا۔ پریشان ہو گئی، رونے لگی، اپنے بیٹے کو فون کیا اور کہا دانش عمیر نظر نہیں آ رہا، میں نے بہت ڈھونڈا ہے، جلدی آ جا گھر۔ دانش بھاگا گھر پر آیا اور آ کر تلاش کرنے لگا۔ جیسے ہی تلاش کرنے لگا، ڈھونڈا تو عمیر پھر بھی نہ ملا۔ اب ماں بیٹا مل کر پریشان ہوئے، رونے لگے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ تھانے چلتے ہیں، پولیس کو بتاتے ہیں۔ پھر یہ تھانے چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے
ظاہر پیر. وہاں پر جا کر انہوں نے پولیس کو سارا وقوع بتایا کہ میں واپس آئی ہوں, نظر نہیں آ رہا بھائی, بہت ڈھونڈا ہم نے. پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا جس کی مدعیہ بنی دادی حسینہ بی بی. پھر پولیس نے ان سے کچھ سوالات کیے, معلومات اکٹھی کی اور پھر بچے کی تصویر اپنے موبائل میں لے کر اس کو تلاش کرنے لگی, ڈھونڈنے لگی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں کوئی سراغ نہ ملا. دن رات کام کرتی رہی پولیس, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. رات کے 12 بج گئے ہیں. دادی کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں, بہتے چلے جا رہے ہیں. پانی خشک نہیں ہو رہا, روئی جا رہی ہے. یہی حال بیٹے کا ہے. عمیر اب جہاں پر کھیلتا تھا, جہاں اس کے کھلونے پڑے تھے جس کمرے میں, اب اس کمرے میں دادی چلے گئی. جا کے اس جگہ پر بیٹھ کے جگہ کو غور غور سے دیکھ رہی ہو. میرا عمیر اتھے بیٹھ کے کھیڑ دا سی. دادی ہے ظاہر, فیلنگز آ رہی ہیں, رو رہی ہے, دیکھ رہی ہے. کاش کہیں سے عمیر نظر آ جائے, پیار ہے اس کو بہت. اتنے میں دادی کہتی ہے یہ چٹائی تو ادھر کبھی دیکھی نہیں میں نے, یہ برتن پڑے ہوئے اس کے اوپر, یہ تو میں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں, یہ تو کھیلنے کی جگہ تھی عمیر کی. اس کو تھوڑا سا شک سا پڑنے لگتا ہے. کیا کرتی ہیں, چارپائی کو پیچھے کرتی ہیں, برتن اٹھاتی ہیں, چٹائی کو تہ لگا کے سائڈ پہ رکھ دیتی. کہتی یہ کیا ہے, نیچے دیکھتی ہیں تو مٹی نرم نرم ہے, جیسے تازہ تازہ مٹی کسی چیز پر پھینک کے اس کو لیول کیا ہوتا ہے. مزید شک مضبوط ہوتا ہے. دانش دانش ادھر آؤ, یہ دیکھو کیا ہے. دانش آ جاتا ہے. یہ مٹی کیوں اتنی نرم نرم ہے, معاملہ کیا, ذرا دیکھو تو کیا ہے. دانش چونکہ مرد ہے, آدمی ہے, جوان ہے, وہ پاؤں سے تھوڑی سی مٹی پیچھے کرتا ہے, نیچے سے پولی 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 مٹی نکلی جا رہی. پھر اس ساری مٹی کو سائڈ پہ ہٹاتا ہے تو نیچے سے لوہے کی ایک پیٹی نظر آتی ہے. جیسے لوہے کی پیٹی نظر آتی ہے تو وہ لوہے کی پیٹی کو اچھے سے ساری مٹی پیچھے کر کے اٹھاتا ہے. جیسے اٹھاتا ہے تو اس کے اندر کچھ ہل رہا ہے, محسوس ہونے لگا اس کو کہ اس کے اندر کچھ ہے اور ہل رہا ہے. تسلی سے ساری مٹی پیچھے کر کے پیٹی کو اٹھاتا ہے اور باہر رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو بلا لیتا ہے. کہتا ہے آنسا یہ کیا ہے. کہتی مجھے کیا پتا کیا ہے. چابی لا کے دو اس تالے کی. کہتی میرے پاس کوئی چابی شابی نہیں ہے. کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے. ہتھوڑی اور آدھی اینٹ پاس پڑی ہوئی ہے, وہ اٹھائی اور اس سے تالے کو ضربے لگائیں اور تالا توڑ دیا. جیسے ہی تالا توڑا, ڈھکن اٹھایا, اندر سے عمیر نکلا. اب عمیر کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں باندھے میں, گلا دبا کر, چونکہ اس کو مارا تھا تو اس کے ہونٹ منہ ناک سوجا ہوئے اور گلے کے اوپر انگلیوں کے نیل کے نشانات ہیں, اور چیخ پکار وہ کرنے لگتے ہیں دیکھ کے کہ یہ میرے بچے کا کیا حال ہے. زور زور سے دادی چیخنے لگتی ہے, باپ چیخے مارنے لگتا ہے, اور سارے وقوعے کو غور غور سے دیکھ رہے ہیں کس نے اتنا ظلم کر دیا. فوراً پولیس کو کال کرتے ہیں. فوراً ظاہر پیر پولیس اسٹیشن کی نفری یہاں پر آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے سب کو پیچھے ہٹ جاؤ. وقوعے کو دیکھتی ہے, شواہد لکھتی ہے, باڈی کو تحویل میں لیتی ہے اور ہاسپٹل شفٹ کر دیتی ہے فور پوسٹ مارٹم. اس کے بعد گھر پہ جتنے لوگ ہیں ساروں کو بٹھایا ڈالے میں اور تھانے لے کے جا کے کہا اب مجھے بتائیں کہ وقوعہ جو آپ لوگوں نے پہلے بتایا تھا وہ تو ٹھیک ہے, یہ گھر کے اندر سے لکشمی, اس کا مطلب قاتل گھر کے اندر ہے, تو کون ہے قاتل اپنے منہ سے بتا دے. پھر ٹیکنیکل 2-4 سوال کیے تو ماں پھٹ پڑی. ماں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ قتل کیا ہے. کیوں کیا تم نے یہ قتل. پھر تفتیش کا آغاز ہوا. جیسے ہی تفتیش کا آغاز ہوا, سب سے پہلے پولیس نے کہا بی بی پورا نام بتاؤ. میرا پورا نام آنسا ہی ہے. بتاؤ اس بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا. تم سگی ماں ہو. جی میں سگی ماں ہوں. تم نے پیدا کیا اس بچے کو. ہاں جی میں نے پیدا کیا. شادی سے پہلے میں ایک حیات نام کے لڑکے کو پسند کرتی تھی, اس سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی. اپنے گھر والوں کو میں نے بتایا حیات کے متعلق, لیکن میرے ابا نہ مانے اور انہوں نے حیات سے میری شادی نہیں کی بلکہ دانش سے میری شادی کر دی. یہ ان کے دوست کا بیٹا جو ہوا. اب شادی ہو گئی. مجھے شادی کے بعد ایسا لگتا تھا اور اپنے دل کو میں سمجھاتی تھی کہ حیات اب بھول جائے گا اور دانش کی جگہ بن جائے گی, لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ حیات کی وہ پرانی محبت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی اور رہا دانش تو یہ مجھے زہر لگتا تھا. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ شادی کے فوراً بعد عمیر پیدا ہو گیا. اب مجھے دانش تو برا لگتا تھا, مجھے عمیر ڈبل برا لگتا تھا. جب مجھ سے دودھ مانگتا تھا, جب روتا تھا, جب مجھے پکڑتا تھا, آواز دیتا تھا تو مجھے بڑا برا لگتا تھا. میرا دل چاہتا تھا میں اس کو مار دوں, مجھے بلاتا کیوں. اسی وجہ سے نہ میں اس کا واش روم اس کا خیال رکھتی تھی, نہ اس کو دودھ دیتی تھی, نہ اس کے کپڑے بدلتی تھی, اور اس کو ہر ٹائم میں جھڑکتی رہتی تھی. اور اس کا خیال اس کی دادی رکھتی تھی, وہی کپڑے چینج کرتی تھی, وہی نہلاتی تھی, وہی دودھ دیتی تھی, اور اکثر اوقات رات کو بھی وہ اس کو سنبھالتی تھی. پھر پوچھا پولیس نے بی بی وقوعے کی سناؤ, وقوعے والے دن کیا ہوا تھا, کیا معاملہ بنا. اس نے کہا دانش کیا اپنے کام پر اور اس کی دادی بھی باہر کسی کام سے گئی تھی. یہ روتا روتا میرے پاس آ گیا, دودو دودو. مجھے غصہ آیا, میں نے جھڑک دیا. یہ پھر میرے پاس آ گیا, دودو دودو. اس کو بھوک لگی ہوئی تھی,
یہ فیڈر پیتا ہے. میں نے پھر اس کو جھڑک دیا. یہ میرے پاس آ کے رونا ہی شروع ہو گیا کہ بھوک لگی دودو دودو. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کیا کیا, میں نے اس کو پکڑا اور کمرے میں لے گئی. جا کے میں نے پہلے اس کے ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, پھر اس کا اپنے ہاتھوں سے میں نے اچھی طرح گلا دبایا. جب مر گیا, جب ہلنا بند ہو گیا, میں نے لوہے کی پیٹی میں سے کپڑے نکالے, بستر نکالے, کچھ کھیس تھے اس کے اندر, وہ خالی کی, اس کے اندر اس کو ڈالا, تالا لگایا اور چابی پھینک دی. اور پھر اس پیٹی کو میں نے زمین میں گڑھا کھودا, اس میں ڈالا, اوپر مٹی ڈالی, چٹائی بچھائی, برتن رکھے اور چارپائی ڈال دی کہ اب میرا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا اور مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. قصہ ختم ہو گیا. یہ لوگ تھوڑا سا ڈھونڈیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی دادی کو اتنا پیار ہے کہ وہ آ کے ادھر بیٹھ جائے گی. پھر پولیس نے کہا کہ تم پاگل ہو, مینٹل ہو, اس کا کیا قصور تھا. آگے سے کہتی ہے میں ذہنی مریضہ ہوں. میں کیا بول رہی ہوں, میں کیا کرتی ہوں, میں کیا کرنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی, میں پاگل ہوں. پولیس نے کہا بیبی ایکٹنگ مت کرو یہاں پر, تم پاگل ہو تو اپنا گلا کیوں نہیں دبایا, تم پاگل ہو تو روٹی ناک میں کیوں نہیں ڈالی, کان میں کیوں نہیں ڈالی, منہ میں کیوں ڈالتی ہو, یہ تمہیں پتا ہے کہ قتل کیسے کرنا اور چھپانا کیسے ہو, تم پاگل. بہرحال یہ جھوٹ بولتی رہی اور ایکٹنگ کرتی رہی کہ میں تو پاگل ہوں. پولیس نے اس بی بی کو, اس خاتون ڈائن ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے. اب یہاں پر کرنے والا کام کیا ہے, کرنے والا کام یہ ہے, میں نے آپ سے کہا پلان میکر کون ہے, اس پلان کو بنایا کس نے ہے, صرف اس بی بی نے بنایا یا اس کے سابقہ عاشق حیات نے بنایا, بنا کر دیا اور پھر انہوں نے مل کر یہ کام کیا تاکہ اس بچے کو قتل کر دو, اس کو مار دو, پھر اپنے شوہر سے طلاق لے لینا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے. کیا وہ اس میں برابر کا حصے دار ہے, شراکت دار ہے, یا پھر اس اکیلی کا یہ کام ہے؟ یہ تصدیق اور کارروائی اور تفتیش کرنی ہے آئیو صاحب نے, پولیس نے. اس کے بعد تمام وہ ملزمان, چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاگل ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آس پاس کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ کہہ دو جی پاگل تھا, دورہ پڑا تھا, نشے میں تھا جی, یہ کام کر بیٹھا, تو اس کا حل پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے, ایک سائیکیٹرسٹ آتا ہے, ڈاکٹر آتا ہے, وہ چیک کرتا ہے, پھر وہ رپورٹ دیتا ہے بنا کے. پھر اس میں رپورٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے مطابق واقعی یہ ذہنی مریض ہے, پاگل ہے یا ڈرامہ ہے. اب اس میں میڈیکل رپورٹ کا بھی اور اس چیک اپ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی ذہنی مریضہ ہے یا ڈرامہ کر رہی ہے. اتھینٹک بات ہوگی ڈاکٹر کی رپورٹ کے بعد. لیکن جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے یا آپ لوگوں کی عقل کام کرتی ہے یا پولیس کی عقل اگر کام کرتی ہے, تو مجھے اس بات کا جواب دیجئے, میں پاگل ہوں تو میں پاگلوں والی حرکت اپنی ذات کے لیے بھی کروں گی, صرف اپنے عشق کے لیے نہیں کروں گی, صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں کروں گی کہ اس کو قتل کر دو, توبہ استغفار توبہ استغفار, پھر اس کو پیٹی میں ڈالو, پھر اس کو دبا دو تاکہ میرا کسی کو نہ پتہ لگے. تو پاگل نہیں ہے, یہ پاگل ہونے کا ڈرامہ ہے. تھینک یو.